السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 18 اور پارے 19 کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء۔ سورہ نور میں اللہ نے حیا اور پاک دامنی کی آیتیں نازل فرمائیں کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ انسانیت کی یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ حیا اگر نکل گئی انسان سے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ اگر حیا تمہارے اندر سے نکل گئی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی گناہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہت قیمتی شے ہے حیا، اس کی ہم حفاظت کریں۔ جو بے حیائی کی انتہا تک پہنچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور جو پاک دامن پہ تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بھی آیت نازل فرمائی کہ ان پر بھی 80 کوڑے جاری کیے جائیں اور زندگی بھر ان کو متہم رکھا جائے، کبھی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ سزا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو یہ ساری آیتیں اللہ نے حیا اور پاک دامنی کی اتاری ہیں۔ ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر اس کی تفسیر بتانی چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گورنروں کو لکھا کرتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں کی عورتوں سے کہو کہ وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھا کریں، کہ حیا کتنی قیمتی شے ہے، تو اس کی اہمیت معلوم ہو اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ فرقان نازل فرمائی۔ فرقان کے معنی ہے فرق کرنے والا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے فرق کر کے دکھایا، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان فرق کو بتایا۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میدان آخرت میں جو گنہگار ہوگا، ظالم ہوگا، وہ پچھتاوے میں اپنے ہاتھوں کو کترے گا۔ آدمی بہت پچھتاتا ہے تو ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں انگلیاں کترتا ہے پچھتاتے ہوئے۔ تو اب پچھتاوے کا، افسوس کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اپنے منہ میں اور کہے گا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں اور فلاں سے دوستی نہ کیا رہتا دنیا میں، اور میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پہ زندگی گزارتا اور میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے ایک پیغام دیا کہ آدمی خود کیسا ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھے کہ اس کا دوستوں کا سرکل کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آدمی کا جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک نوجوان گھر کا بڑا اچھا ہے، گھر میں والدین کی بڑی اچھی تربیت ہے، گھر میں بڑا اچھا دینی ماحول ہے، لیکن اتفاق سے وہ کالج میں یا کہیں اور کھیل کود کی دنیا میں غلط دوستوں کی صحبت اختیار کر گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ بگڑ گیا، اچھا خاصا بگڑ گیا۔ والدین پریشان ہیں، گھر میں ہم نے اتنی اچھی اس کو تربیت کی، اتنا اچھا ماحول دیا، لیکن دوستوں نے بگاڑ دیا۔ تو تربیت میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ان آیتوں میں اللہ بتا رہے ہیں کہ کل یہ کہہ کے افسوس کرے گا گنہگار، کاش میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا نہ ہوتا تو میں اتنا نہ بگڑا ہوتا، میں سیدھے راستے پہ گامزن ہوتا۔ تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھی مجلسوں میں ہمارا آنا جانا ہو۔ ایسی مجلسیں نہ ہوں جو واہیات ہوں، لغویات، غیبتوں والی، چغلیوں والی ہوں، ہرگز ایسی جگہ نہ جائیں۔ اس کے فوری بعد اللہ نے فرمایا کہ کل میدان آخرت میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا حیثیت ہوگی ہم سب جانتے ہیں۔ شفیع المذنبین ہوں گے آپ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ آپ کے رحم و کرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے ساری امت ہی نہیں، گزشتہ امتیں بھی دیکھیں گی
کچھ گواہیاں ایسی ہوں گی جو دوسرے انبیاء نہیں دیں گے، پیارے علیہ الصلاۃ والسلام دیں گے وہ گواہیاں، وہ ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں، یہ پوری حیثیت ہمیں معلوم ہے۔ اس کے ساتھ تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اللہ فرما رہے وقال الرسول یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب مجھے اپنی امت کے کچھ لوگوں سے شکایت ہے، انہوں نے میرے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکوہ کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ آیت اتار رہے ہیں۔ اب اس شکوے کا رد عمل کیا ہوگا اللہ نے وہ نہیں بتایا، شکوہ ہی کافی ہے کہ جو شفیع المذنبین ہوں گے وہ شفاعت چھوڑ کے، وہ رحم و کرم کی فریاد چھوڑ کے کچھ لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے، انہوں نے قرآن کو بس پشت ڈال دیا تھا۔ ایک بار نہیں 100 بار ہم سوچیں اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں بچائے ان لوگوں سے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری زندگی میں قرآن کا کیا مقام ہے۔ قرآن کم سے کم رمضان میں ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جانا چاہیے، اٹھتے ہوئے قرآن، بیٹھتے ہوئے قرآن، چلتے ہوئے قرآن، مسجد آئیں فرائض اور سنت سے پہلے وقت ہے تو قرآن، فرائض اور نوافل کے بعد قرآن، قرآن ہی قرآن پڑھتے رہیں صرف۔ یہ اتنی بہترین عبادت ہے قرآن، دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، اللہ کے رحم و کرم کو کھینچتی ہے۔ قرآن ایک ایسی دنیا کی واحد کتاب ہے، اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ تم نہیں پڑھ رہے ہو قرآن، کوئی اور پڑھ رہا ہے، تم سنو صرف، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ صرف سننے پہ رحم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اندازہ لگائیے سننے کے ساتھ ساتھ اگر پڑھنے کا بھی اہتمام ہو کتنا رحم و کرم ہوگا۔ ہم تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، یہ قرآن سننے آ رہے ہیں ہم، چاہے یہ مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، قرآن پڑھنے والا حافظ، اس کا لہجہ کیسا بھی ہو، لہن کیسا بھی ہو، برداشت کر لیں، نیت یہ کریں کہ اللہ کے کلام کو میں سن رہا ہوں، اور صرف سننے پر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رحمت اترتی ہے، برستی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سننے کا بھی۔ پورا رمضان تراویح کا اہتمام کریں اور قرآن سنیں جہاں ہمیں میسر ہو، ورنہ پھر کہاں کوئی سنانے والا اور کہاں کوئی سننے والا۔ کہتے ہیں ہم موبائل میں سنتے ہیں، وہ کہاں کی باتیں کس کو بتا رہے ہو؟ موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو فیس بک وغیرہ سے جان چھوٹے تب تو آپ قرآن سنیں، اور وہ شیطان سننے دے گا قرآن؟ 2 منٹ قرآن چلتا، پھر اس کے بعد قصہ ختم، ادھر اور ادھر چلے جاتے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ خوب دل لگا کے قرآن سنیں اور خوب قرآن پڑھیں۔ ہمارا شمار 1 نہیں 1000 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگے، ہمارا شمار ان میں نہ ہو جن کے بارے میں نبی شکایت کریں گے انہوں نے قرآن چھوڑ کر زندگی گزاری۔ ہمیں قرآن اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنی زندگی کا سب سے رفیق اور دوست بنانا ہے، یہی ہمارا ساتھ دینے والا قبر میں، یہی ہماری شفاعت کرنے والا اللہ کے دربار میں، جنت تک ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ لہذا قرآن سے دوستی کریں، آج سے عہد کریں کہ ساری مجلسوں میں جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں وہ سب ختم کریں گے، ان اوقات کو ہم قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لغویات میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔